Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ابو بکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری ایک ویڈیو کے نیچے میری ایک بہن نے کمنٹ کیا کہ قاری صاحب، نبی علیہ السلام کے دور میں کیا صحابہ کو مارا جاتا تھا، یا ہم مسلمانوں کو دیکھ کر انگریزوں نے جانوروں کو بھی مانوس کر لیا اور ہم ہیں کہ پڑھائی کے اندر مار دھار میں پڑے ہوئے ہیں۔ میری بہن، جس وقت تک میں تدریس کے شعبے میں نہیں آیا، میرا بھی یہی ذہن تھا کہ یہ کیا مار دھاڑ کے بغیر پڑھائی نہیں ہو سکتی، لیکن اب 5 سال میں تدریس کر چکا ہوں، 5 سال میں ہو گئے ہیں ٹیچر بنے ہوئے۔ یقین جانیے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مار دھاڑ بالکل اس لیول کی تو نہیں رہی، لیکن یاد رکھیے آپ کو میری بات ماننی پڑے گی، اس لیول کی اب پڑھائی بھی نہیں رہی۔ صرف وجہ کیا ہے؟ بچوں کو ڈر کوئی نہیں ہے۔ بچوں کو پتہ ہے ہمارا استاد ہمیں مارے گا تو میرا باپ آ کے استاد کی چٹنی بنا دے گا، میری ماں آ کے استاد کی ستیہ ناش کر کے رکھ دے گی۔ استاد بھی اب بچوں کو بڑا ڈر ڈر کے پڑھا رہے ہیں۔ سارے اداروں کی یہی حالت ہے بلا تکلف۔ کئی ٹیچروں کے ساتھ میری باتیں ہوئی، سب کہتے ہیں قاری صاحب بس ٹائم پاسنگ ہے، چل رہا ہے، نظام چل رہے ہیں۔ اور آپ اگر کہتے ہیں کہ مار دھاڑ کا فائدہ کیا تھا، تو یہ تازہ ترین رپورٹ ہے، یہ کیفی کے ایک کالج ہے، اس کا رزلٹ ثبوت حاضر ہے، دیکھیے ذرا اس کو۔ مار نہیں پیار، پیار کا یہ رزلٹ ہے۔ بچوں کو پتہ ہے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ٹیچروں نے تو مارنا کوئی نہیں ہے اور ماں باپ نے پوچھنا کوئی نہیں ہے۔ ٹیچر ہاتھ لگا کے تو چیک کریں۔ پچھلے دنوں کے اندر ایک ٹیچر نے مارا تھا اپنی اسٹوڈنٹ کو، تو اس کے باپ اور چچا نے آ کے ٹیچر کو ہی قتل کر کے رکھ دیا۔ یہ دیکھیں، یہ آج کل پڑھائی آپ وہ گارنٹی دیتی ہیں، صرف یہی وجہ ہے اسٹوڈنٹ کے اوپر وہ رعب نہیں رہا، وہ سختی نہیں رہی۔ آج کل پڑھانے والے نہ نبی ہیں نہ پڑھنے والے صحابہ ہیں۔ یاد رکھیے، صحابہ نے تو جو اللہ کے نبی سے پڑھا ہے نا، ان کی تابعداری کے اندر جنگوں کے اندر اپنی گردنیں بھی کٹا دی ہیں، اور ایک ہم سے پڑھنے والے ہیں کہ ہمارا ایک تھپڑ برداشت نہیں کرتے۔ ایک ہم سے پڑھنے والے ہیں، صرف ایک تھپڑ مارو اور پانی کا کہو تو نکل گھر جاتے ہیں ماں باپ کو بلانے کے لیے۔ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر لاہور بورڈ، فیڈرل بورڈ، وفاق المدارس تنظیم، یہ سب کدھر تھے؟ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر سیکھنے والے شوق سے سیکھتے تھے اور سکھانے والے اپنی ذمہ داری سمجھ کے سکھاتے تھے۔ آج نہ ذمہ داری والے اپنی ذمہ داری سمجھ کے سکھا رہے ہیں۔ ہم کو پتہ ہے جب تک ہم ان سے پوچھیں گے نہیں انہوں نے سیکھنا کیا ہے، اور پوچھنے کی جسارت ٹیچر کر نہیں سکتے، بالکل پوچھنے کی جسارت نہیں کر سکتے۔ آپ کسی کالج کی ٹیچر کے ساتھ بیٹھے ہیں، کسی یونیورسٹیز کی ٹیچر کے ساتھ بیٹھے، اب ٹھنڈے دماغ سے میری باتوں کو ذرا سوچیں۔ آج ہر سکول کے باہر لکھا ہوا ہے مار نہیں پیار، ہر سکول کے باہر لکھا ہوا ہے، لیکن پوزیشنیں ہر دفعہ پرائیویٹ والے لے جاتے ہیں۔ پنڈی بورڈ کی اکثر پوزیشنیں پرائیویٹ سکولوں کی آتی ہیں، سرکاریوں کی کتنی آتی ہیں؟ کیوں نہیں آتی؟ مار نہیں پیار۔ یہ پیار ہے۔ بچوں کو پتہ ہے ڈگریاں حاصل کیے جا رہے ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، میٹرک کر لیا، ان کو پتہ ہے ہم سے پوچھنے والے ہی کون نہیں ہے۔ میں 2 ٹیچریں جو آپ کے بچوں کو پڑھاتی ہیں، آپ سے سوال کرتا ہوں۔ ایک ٹیچر ہے آپ کے بچوں سے پوچھتی ہے سبق یاد کیا ہے؟ کیا ہے، کھڑے ہو سناؤ۔ جیسے کچا ہوا ہے، کیوں نہیں یاد کیا؟ کیا کرتے رہو؟ رات کو ادھر آئے، ایک ڈنڈا ادھر مارا، ایک ادھر مارا، کل نہ یاد ہوا 4 ڈنڈے ماروں گی۔ دوسرے دن بچہ یاد کر کے آتا ہے۔ ایک ٹیچر ہے یاد کیا ہے؟ نہیں، چلو بیٹا کل کر کے آنا، بیٹھ جائے، آپ پوچھتے ہی نہیں۔ دوسرے دن یاد رکھیے میری بات، میں قسم اٹھاؤں تو ہانس نہیں ہوں گا، بچہ ڈنڈے کے خوف سے سبق یاد کر کے جائے گا۔ اس نے پیار والی کے ساتھ پیار والی سے اس نے کوئی نہیں پڑھنا۔ اب تمام باتیں میں ایک ویڈیوز کے اندر آپ کو نہیں بتا سکتا، اتنا کہتا ہوں میں نے جو حفظ کی کہانی سنائی ہے وہ 20 سال پہلے کی ہے۔ 20 سال پہلے میرے استادوں نے مجھے مارا تھا۔ جو ٹیچر مجھے اس وقت مارا کرتے تھے نا، آج وہ ٹیچر غصے کی نظر سے اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اور میں نے ایک دن ان کو کہا کہ قاری صاحب ہمارا تو مار مار کے آپ نے حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، آج کل کے اسٹوڈنٹس کیوں نہیں مارتے؟ کہتے ہیں بچے وہ دور گزر چکا ہے۔ آج کل کے اسٹوڈنٹس کو ماریں
تو ان کے گھر پہنچنے سے پہلے پہلے اگلے ہمیں قبروں میں دفنا دیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں، ٹیچر کہہ رہے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ہم دل سے پڑھاتے نہیں ہیں۔ آج کل پڑھانے کا وہ روب نہیں رہا، طالب علم وہ پڑھنے والے نہیں رہے، اسٹوڈنٹس دل سے پڑھتے نہیں ہیں، پڑھائی کا وہ اثر ختم ہو چکا ہے، پڑھائی کی وہ برکت نہیں رہی۔ آج کل سب کچھ ایک ٹیچر سے پوچھا جاتا ہے جو تنخواہ لیتا ہے، ہمارے بچے کو پڑھاتے کیوں نہیں ہو؟ بچے سے کوئی نہیں پوچھتا روزانہ ٹیچر آ رہا ہے تو پڑھتا کیوں نہیں ہے؟ ہم ٹیچر کو فیس دے رہے ہیں تو فائدہ کیوں نہیں اٹھاتا؟ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے، آپ کے بچے کو پتہ ہے کہ مجھ سے کسی نے نہیں پوچھنا، میرے ماں باپ نے چڑھائی استاد پہ کرنی ہے۔ ایک دو دفعہ میرے ساتھ ہوا، غلطی بچوں کی ہے، ماں باپ آ کے ذلیل مجھے کر گئے بچوں کے سامنے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انشاءاللہ قبر تک ان کے بچے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ان کو پتہ ہے، بچوں کو پتہ ہے کہ ہم سے کسی نے نہیں پوچھنا، ہمارے ٹیچر کی پوچھ گچھ ہونی ہے۔ اور ٹیچر پڑھانے کے لیے کیوں آ رہا ہے؟ صرف اس کے لیے، بس بچوں کو فائدہ دینے کو نہیں آ رہا۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو اتنا مارو کہ ہڈیاں پیس کے رکھ دو، لیکن ٹیچر کا سایہ ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کے اوپر۔ ماں باپ بچوں سے پوچھیں تیرے ٹیچر کو ہم فیس دے رہے ہیں نا، کس بات کی دے رہے ہیں؟ بیٹھ کے ہمیں سناؤ۔ ماں باپ خود بچوں کو ٹائم دیتے ہیں نہیں اور پیسہ بہائی جا رہے ہیں۔ پیسوں کے ساتھ علم آتا ہے، پیسوں کے ساتھ ڈگریاں خریدی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے آج کل کے دور کے اندر لوگ ڈگریاں خرید رہے ہیں، بچوں کو کوئی نہیں سنوار رہے۔ بچے آپ کے گریجویشن سے اوپر ایم فل تک جا چکے ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، ڈگریوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ ایک مثال دی جاتی، اتنا آپ کے بچے نے پڑھا، نوکری کیوں نہیں مل رہی؟ اور بھائی اگر کچھ آتا ہو تو نوکری کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے میری باتوں کو ذرا گہرائی کی نظر سے سوچئے۔ اس دور کی سختی نہیں کرنی چاہیے، لیکن سایہ ضرور رکھنا چاہیے۔ سایہ کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دو ڈنڈے ماریں تو آپ ان کے سر پر ہوں۔ اس لیے آج کل وہ نبی علیہ السلام کے دور کی مثالیں خدا کے لیے نہ دیں۔ وہ دور اور تھا، صحابہ نے میدان جنگ کے اندر اللہ کے نبی کی زیارت کی اور جا کر اپنی گردنیں کٹا دیں۔ آج کل ہم وہ طالب علم کہاں سے لائیں، وہ اسٹوڈنٹ کہاں لائیں؟ اور پڑھانے والے وہ انبیاء تو دوبارہ آئیں گے نہیں۔ یہ ہم نے مل جل کے محنت کرنی ہے۔ خدا کے لیے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تعاون کیا کریں، ان کے ساتھ اتنا تعاون کیا کریں کہ ان سے پوچھ گچھ کیا کریں۔ دو تھپڑ لگانے پڑیں تو یہ تربیت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں سے نہیں پوچھتے، نہیں مارتے، ہر دفعہ چڑھائی ٹیچر پہ ہی کرتے ہیں، بہت جلد آپ بچوں کا رزلٹ مل جائے گا۔ اور اگر آپ کہتی ہیں بالکل مار نہیں ہونی چاہیے، بالکل پیار سے پڑھائیں، جس طرح جانوروں کو انگریزوں نے مانوس کر لیا۔ یاد رکھیے اس دور کے انسان جانوروں سے بہت گر چکے ہیں۔ کتے کی مثال ہم عام دیتے ہیں، کتا جس در سے روٹی کھاتا ہے وہ در کبھی نہیں چھوڑتا، مار کے بھگانا پڑتا ہے۔ اور اس دور کے اسٹوڈنٹس ہیں، ایک استاد سے کئی سال پڑھا، ایک تھپڑ اس استاد نے مارا ہے، سارے سکول کے سامنے اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ بتائیں جانوروں کے ساتھ ہم انسانوں کو ملائیں، خیال میں بہت بڑی زیادتی ہے۔ میری باتوں کو ذرا توجہ سے سوچئے۔ میں 5 سالوں سے ٹیچر ہوں، جن بکس کے بارے میں، جن پیریڈز کے اندر بچوں سے پوچھتا ہوں اور سختی کرتا ہوں، ان کا رزلٹ 100% آتا ہے۔ 600 میں سے لڑکے 550 570 ادھر نمبر لیتے ہیں۔ اور جو کلاسیں میں پیار کے ساتھ پڑھاتا ہوں، 5 سالوں میں ایک لڑکا بھی آج تک منظر عام پہ نہیں ہے۔ اپنے بھائی ابوبکر عیاض کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اگر اسی قسم کا اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کومنٹس ہو، جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ حافظ۔